ہم حالت جنگ میں جا نہیں رہے بلکہ شاید جا چکے ہیں. تو بھارت کے لوگوں کو میجر شہاب اسلم کا سر چاہیے, عاصم منیر کا سر چاہیے. اگر آپ نے لال قلعہ دلی کے سامنے جو ایک سمبل ہے, جو ایک علامت ہے اسٹیٹ ساورنٹی کی, اس کے سامنے جا کر یہ واردات کر ڈالی ہے, تو پھر آپ نے سیدھا اسٹیٹ کو نہ صرف چیلنج کیا ہے بلکہ گریبان پکڑ کر چیلنج کیا ہے. کیا پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ سلیپر سیل ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں؟ افغان اکاؤنٹس, انڈین اکاؤنٹس کیا وارننگ دے رہے ہیں؟ یہ بڑی خوفناک کہانی ہے. اور آپ کو عاصم منیر اور میجر شہاب اسلم جیسے لوگوں کے سر اتارنے پڑیں گے اگر آپ نہیں اتارتے ہیں. اور عین ممکن ہے کہ اس سے ملتی جلتی وارداتیں اگلے 2-4 دن میں آپ کو دلی اور کلکتہ میں بھی نظر آئیں, کیونکہ اس طرح کے سکرپٹ میں اس طرح کا معاملہ لازمی ہوتا ہے. وار ود پاکستان اینڈ ہیڈز آف پاکستان آرمی جنرلز, اس کے علاوہ کوئی سلیوشن اس پرابلم کا نہیں ہے. مودی بھوٹان گیا اور بھوٹان جب تقریر کر رہا ہے وہاں پہ مخاطب ہو کے, وہاں پہ ایک اسٹریٹجک قسم کی وہ دورے پر وہاں گیا ہوا ہے, وہ میں کسی اور روز آپ کو روشنی ڈالوں گا اس کے اوپر, تو وہاں بھی وہ ذکر کر رہا ہے کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے جو اس دہشت گردی کے پیچھے ہیں, جو اس دھماکے کے پیچھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سازش کو بے نقاب کیا جائے گا, ذمہ داران اور ان کے سرپرستوں کو چاہے وہ کہیں بھی ہوں ان کو نہیں بخشا جائے گا. دیکھیے کہ امت شاہ کا, راج ناتھ کا اور نریندر مودی کا ٹویٹ, ان کے بیانات, ان کی گفتگو بالکل ایک جیسی. اطلاع تو نہیں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان واقعات کے بعد, بالخصوص اسلام آباد کے واقعے کے بعد, آل آؤٹ جانے کا پلان کیا. تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ریاکشن کی جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے. چلیے دیکھتے ہیں پاکستان میڈیا کا کیا کہنا ہے اس پر, اور دیکھنے کے بعد آپ کامنٹ کر کے بتائیں ہمیں آپ کو کون سا پارٹ پسند آیا اور کیوں. آپ سے ہاتھ جوڑ کر نویدن کرتا ہوں ہمارے چینل کو سپورٹ کیجیے. جب اس طرح کا کوئی آپریشن ہوتا ہے تو اس میں کیجولٹیز کی تعداد میٹر نہیں کرتی, وینیو کا امپیکٹ میٹر کرتا ہے. چنانچہ اگر آپ نے لال قلعہ دلی کے سامنے جو ایک سمبل ہے, جو ایک علامت ہے اسٹیٹ ساورنٹی کی, اس کے سامنے جا کر یہ واردات کر ڈالی ہے, تو پھر آپ نے سیدھا اسٹیٹ کو نہ صرف چیلنج کیا ہے بلکہ گریبان پکڑ کر چیلنج کیا ہے. تو اس کا ریئیکشن زیادہ شدید ہوگا. یہ اشارہ بھی بات کو اسی طرف لے جاتا ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا, لیکن ممکن ہے میرا اندازہ غلط ثابت ہو, اور عین ممکن ہے کہ اس سے ملتی جلتی وارداتیں اگلے 2-4 دن میں آپ کو دلی اور کلکتہ میں بھی نظر آئیں, کیونکہ اس طرح کے سکرپٹ میں اس طرح کا معاملہ لازمی ہوتا ہے. اب آگے دیکھیے کہ امت شاہ کا, راج ناتھ کا اور نریندر مودی کا ٹویٹ, ان کے بیانات, ان کی گفتگو بالکل ایک جیسی, ایگزیکٹلی ایک ہی طرح کی فکرے وہ بیان کر رہے ہیں. مودی بھوٹان گیا اور بھوٹان جب تقریر کر رہا ہے وہاں پہ مخاطب ہو کے, وہاں پہ ایک اسٹریٹجک قسم کی وہ دورے پر وہاں گیا ہوا ہے, وہ میں کسی اور روز آپ کو روشنی ڈالوں گا اس کے اوپر, تو وہاں بھی وہ ذکر کر رہا ہے کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے جو اس دہشت گردی کے پیچھے ہیں, جو اس دھماکے کے پیچھے ہیں. یعنی ابھی تک انڈین سرکار یہ طے کرنے پہ بضد ہے کہ یہ دہشت گردی اور پاکستان کے تانے بانے ہیں. ان کا میڈیا بھی کچھ ایسے ہی کہہ رہا ہے. لیکن اس واقعے کے ٹھیک 18-19 گھنٹے بعد کیا ہوتا ہے؟ 18-19 گھنٹے بعد 12:39 بجتے ہیں پاکستان میں, اسلام آباد میں, اور کب بجتے ہیں جبکہ پنڈی میں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیم پہلا ون ڈے میچ کھیلنے کے لیے میدان میں اتری ہوتی ہے. تو 12:39 سے 12:45 کے بیچ, اب ایگزیکٹلی تو ٹائم کسی نے نوٹ نہیں کیا ہوگا, ایک دہشت گرد آتا ہے جس کے بارے میں انیشلی کہا جا رہا ہے کہ یہ باجوڑ میں تھا, پہلے کسی اور جگہ سے آیا, شاید افغانستان سے, پھر یہ جمعے کو اسلام آباد پہنچا, پھر پیر ودائی سے موٹر سائیکل پر یہ G11 پہنچا جہاں پہ یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس ہیں جو اسلام آباد کچہری کے نام سے مشہور ہیں, اور پھر وہاں پہ اس نے اندر گھسنے کی کوشش کی, اس میں ناکامی ہوئی. تو فوٹیجز آپ دیکھیں, ہم بوجو نشر نہیں کر سکتے, میں نے وہ فوٹیجز بھی دیکھی ہیں, اس بدبخت کا سر بھی دیکھا ہے میں نے, اور وہاں اس نے پولیس وین کھڑی ہے نیلے رنگ کی, اسلام آباد پولیس کی, وہاں اس نے خود کو کر دیا, اور اس کے بعد اس میں اب تک 12 افراد کے شہید ہونے کی اطلاع ہے اور کوئی 30 افراد ہیں جو زخمی ہوئے. لسٹ میں میرے پاس موجود ہے افتخار علی, سجاد شاہ, طارق خان, افتخار خان, سبحان الدین, ثقلین, صفدر علی, شاہ محمد اور زبیر گھمن, محمد عبداللہ. اب زبیر گھمن کون ہے؟ یہ ایک نوجوان وکیل ہیں, ان کے باپ اسلم گھمن وہ بھی ایک بڑے مشہور وکیل ہیں, ان کا یہ بیٹا تھا, اور اس نے
بہت ہی کم عرصہ ہوا تھا کہ اس نے وکالت شروع کی تھی. نوجوان وکیل بیچارہ اس کی بھینٹ چڑھ گیا. ایک برسٹر طلحہ ہے وہ بھی زخمی ہوئے پڑے. تو یہ واقعہ پیش آتا ہے. اب میں محسن نقوی کو بھی دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا, اور خواجہ آصف کو بھی سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا, اور میں یہ بھی ناظرین کو, دیکھنے والوں کو بتاؤں جو ہمیں دیکھتے ہیں, کہ میں اس ساری صورتحال کے اوپر فالو اپ میں بھی کچھ مزید ویڈیوز کرنا چاہوں گا انشاءاللہ, تاکہ دیکھنے والوں کو بھرپور اپڈیٹس ہم دے سکیں اور اس کی سنگینی کا اندازہ آپ کو ہو سکے کہ دس از ناٹ نارمل. ہٹنگ ان اسلام آباد, ٹارگیٹنگ ان اسلام آباد, اور یہ تب جب کہ دوحہ استنبول مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں, یہ تب جب دلی آپ کے خلاف ایک انوائرمنٹ بنا رہا ہے, یہ تب جب دلی کابل کی لائنیں آپس میں ملی ہوئی ہیں, اور یہ تب ہو رہا ہے جب کہ افغان میڈیا ہو, افغان صحافی ہوں یا افغان سابق سفیر ہوں, وہ اسلام آباد میں ٹارگیٹ کرنے کی وارننگ دے رہے ہیں. بالکل ویسے جیسے کچھ انڈین اکاؤنٹس ہیں, جیسے ارناب گوسوامی ہو جائے, اور میجر گورب ہو جائے, آدتیہ راج کول ہو جائے, یا دیگر لوگ ہو جائیں, بابا کوڈا ان کا ایک بڑا مشہور ہینڈل ہے, یہ پہلے سے انٹیمیٹ کرتے ہیں. ویسے ہی افغانستان کی جانب سے اس بار یہ کامنلٹی ہے کہ وہ اسلام آباد کو ہٹ کرنے کی بات کر رہے تھے, اور اب لاہور, اسلام آباد, کراچی کے نام بھی وہ لینا شروع ہو گئے. سب سے پہلے تو یہ کہ بھارت چند ماہ سے لگاتار جنگی تیاریوں میں مصروف ہے, اور یہی گزارش خاکسار نان سٹاپ لگاتار کرتا چلا رہا ہے. پھر یہ کہ اگر یہ فالس فلیگ ہے تو پھر اس کے کچھ مقاصد بھی ہوں گے نا. فالس فلیگ سٹیج کرنے والے اس کو انیشیٹ کرنے سے پہلے فالس پروف بھی پلانٹ کرتے ہیں, تو اس لیے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیجئے گا پروف تلاش کرنا. یہ جتنے ڈاکٹرز مبینہ طور پہ سامنے آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں, اور ان کے ناموں سے لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی تعلق پاکستان سے ضرور جوڑ دیا جائے گا. میڈیا تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو گاڑی ایکسپلوڈ ہوئی ہے یہ بھی کسی مسلمان کے نام پہ رجسٹرڈ ہے, کیونکہ جو سٹوری ایوالو ہوگی بائی دا ٹائم میری یہ گفتگو پبلش ہو, کیونکہ مارننگ آورز ہیں یو کے میں اور فی الحال کنفرم نہیں ہے, تاہم عین ممکن ہے کہ اس کو یہی رنگ دیا جائے کہ گاڑی کے ٹرنک میں ایک بہت بڑی مقدار دھماکہ خیز مواد کی موجود تھی اور وہ سم ہاؤ پھٹ گئی. چنانچہ ان ڈاکٹرز کا اور گاڑی کے مالک کا بھی تعلق کسی نہ کسی طرح ادھر جوڑ لیا جائے گا جدھر یہ چاہے. نمسکار دوستو, اگر آپ کو ہمارے تازہ سماچار اور ریاکشنز پسند آ رہے ہیں تو ترنت ہمارے چینل بھرت تک لیٹسٹ کو سبسکرائب کر لیجئے. ہم روز لاتے ہیں نئے نیوز, کرکٹ اپڈیٹس اور